العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحبیب الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ الہمزہ اور ہماری زندگی۔ تو سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ویلٌ خرابی ہے، لی واسطے برائے، کلی ہر ایک، کل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہمزہ منہ پر عیب لگانے والا، بیان کرنے والا۔ لمزہ عدم موجودگی میں عیب بیان کرنے والا۔ الذی وہ جو، کثرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں موصول ہے۔ جمع اس نے جمع کیا، جمع کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جامع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مالن مال، و اور، جیسے شعر و شاعری میں واو کا لفظ اور کے مطلب میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ عددہ عددہ اس نے گنا، تعداد اس سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ ہو اس کو، جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کا جملہ استعمال کرتے ہیں، عنہ اس سے۔ یحسب وہ گمان کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے، یا وہ کے مطلب میں جو علامتی طریقہ کار ہے اس حوالے سے دیکھیں تو انا یہ کہ، مالا مال، ہو اس کا، اس پر بات ہو چکی۔ اخلدہ خلود سے، خالد نام بھی ہم اپنے محاورے میں اور اپنے معاشرے میں رکھتے ہیں۔ ہو اخلدہ اس نے ہمیشہ رکھا، ہو اس کو، لفظ گزر چکا۔ کلا ہرگز نہیں، لا ضرور، ینبذ پھینکا جائے گا وہ، نون شد والا تاکید کے لیے ضرور کے مطلب میں۔ لینبذن وہ ضرور پھینکا جائے گا، فی میں جیسے فی الحال، فی زمانہ۔ الحطمہ روندنے والی، وا اور، ما کیا، ادرا تو نے جانا، معلوم، کا تجھے، ما کیا، الحطمہ روندنے والی، جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ نار آگ، اللہ اللہ، الموقدہ جلائی ہوئی، جو بھڑک رہی ہو۔ التی جو، یہ بھی کثیر الاستعمال لفظ ہے، اس میں موصول مونس کے لیے آتا ہے۔ تطلع چڑھ جائے گی، اطلاع کا لفظ ہم اس سے ملتا جلتا استعمال کرتے ہیں، مطلع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ علی پر،
جیسے علی الاعلان، اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ الافئدہ، دلوں پر۔ ان بے شک، ہاں وہ، جیسے رضی اللہ عنہا، علیہم، اوپر ان کے، ہم، جیسے رضی اللہ عنہم، مؤصدہ، بند کر دی جائے گی، بند کی ہوئی، فی میں عمد، ستون، ممددہ، لمبے۔ با محاورہ ترجمہ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب بیان کرے اور عدم موجودگی میں عیب بیان کرے، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی وادی میں یا آگ میں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم روندنے والی کیا ہے؟ اللہ کی آگ جو بھڑک رہی ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، لمبے لمبے ستونوں میں۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے اس صورت کے نام اور اس کے مختصر سے تعارف پر بات کرتے ہیں۔ اس صورت کا نام الہمزہ ہے، جو اس کی پہلی آیہ مبارکہ سے ثابت ہے اور اس میں مذکور ہے۔ آیات کی تعداد 9 ہے۔ یہ صورت مکی ہے، اور اس کے شان نزول کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں کہ 3 کفار، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ، یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر مختلف طرز کے بہتان باندھا کرتے تھے اور ان کی جانب مختلف عیوب کی نسبت کیا کرتے تھے، عدم موجودگی میں بھی اور ان نفوس قدسیہ کے سامنے بھی۔ تو ان تینوں کفار کی مذمت میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے نازل ہوئی۔ اس کے مضامین میں سے جو اہم مضامین ہیں وہ عیب جوئی، غیبت اور مال کی محبت کی مذمت ہے، اور اس کے علاوہ جس شخص میں یہ تینوں عیوب ہوں اس کی مذمت بھی کی گئی ہے، اور ساتھ جہنم کی ایک وادی حطمہ، روندنے والی اور ہڈی پسلی توڑ دینے والی، اس کے حوالے سے وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اس سے پہلی جو صورت ہے وہ سورۃ العصر ہے، جس میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ انسان نقصان میں ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ کون کون سے لوگ ہیں جو نقصان سے بچ سکتے ہیں، ان کی پوری تفصیل بتائی گئی۔ اب جو اہل خسارہ ہیں، جو نقصان میں ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے؟ اس میں سے کچھ تفصیلات اس صورت میں بتائی گئی۔ تو قرآن کا جو ہر لفظ ہے وہ پچھلے لفظ سے بھی ربط رکھتا ہے اور اپنے بعد والے لفظ سے بھی ربط رکھتا ہے۔ اسی طرح جو قرآن کریم کی تمام صورتیں ہیں، 114 صورتیں، ہر صورت کا ربط اور تعلق پچھلی صورت سے بھی ہے اور اپنے بعد والی صورت سے بھی ہے، یعنی ماں قبل سے بھی اور ماں بعد سے بھی۔ جو پہلے ہے اس سے بھی تعلق اور جو بعد میں ہے اس سے بھی تعلق اس کا، اور معنوی طور پر اور مفہوم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق اور دروس موجود ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کو ہم شان نزول کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پورے قرآن مجید کی جو آیات قرآنیہ ہیں، اگر ہم ان کو شان نزول کے ساتھ خاص کر دیں کہ جی فلاں کی
مذمت میں یا فلاں کی تعریف میں ہے وہ تو صحیح ہے، بتانا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اس کے اپنے فوائد ہیں، لیکن محض اس واقعہ کے ساتھ خاص کر کے اگر اس کا اپنے معاشرے پر اور اپنی زندگی پر اطلاق نہ کیا جائے تو پھر قرآن کریم کا جو مقصد حقیقی ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کتابیں جب لکھی جاتی ہیں تو ان کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے۔ بعض کتابیں جو ہے وہ ماضی میں لکھی جاتی ہیں، ان کا اسلوب ماضی ہے، ماضی کی بات کرتی ہیں، اور بعض کتابیں حال کے احوال بیان کرتی ہیں، اور بعض کتابوں میں مستقبل کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ مختلف ہر کتاب کا اپنا رنگ ہے، اسلوب ہے، یعنی کوئی بھی جو کتاب ہوتی ہے یا وہ ماضی میں سفر کر رہی ہوتی ہے یا حال میں سفر کر رہی ہوتی ہے اور یا مستقبل میں سفر کر رہی ہوتی ہے، بالعموم یہی صورتحال ہے۔ لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، یہ ایسی معزز، مقدس اور معتبر کتاب ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں ماضی، حال اور مستقبل میں سفر کر رہی ہوتی ہے۔ پڑھنے والا ماضی کو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنے حال پر بھی غور کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے مستقبل کا لائحہ عمل بھی طے کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ کتاب جو ایک ہی وقت میں ہمیں ماضی، حال اور مستقبل کی سیر کرواتی ہے، ماضی سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا درس دیتی ہے، اپنے حال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے احوال کو سنوارنے کا درس دیتی ہے، اور اپنے مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کا درس دیتی ہے، وہ کتاب صرف قرآن حکیم ہے۔ اس کا سفر ایک ہی وقت میں تینوں زمانوں میں جاری و ساری ہوتا ہے۔ تو یہ شان نزول کے حوالے سے میں نے ایک خاص بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ شان نزول تو ماضی کا ایک ظاہر واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے کے ساتھ اور اپنے معاملات کے ساتھ اس کا اطلاق کرنا ہوتا ہے، اس کو لاگو کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے مفسرین کرام نے لکھا کہ اگرچہ یہ جو سورہ ہے یہ 3 کفار کے حوالے سے نازل ہوئی، لیکن جو بھی ان کے طریقہ کار پر گامزن ہوگا ظاہر ہے وہ اس وعید میں آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے۔ ویل کا لفظ آیا۔ اب ویل کیا ہے؟ اس کا مطلب خرابی ہے، اور بعض روایات کے مطابق جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ہے۔ پورے قرآن کریم میں 2 صورتیں ہیں جن کا آغاز ویل سے ہوا، خرابی ہے۔ ایک یہی سورہ مبارکہ، اور دوسری ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ اور اس صورت میں بھی میں آگے چل کر عرض کروں گا کہ یہ بھی در حقیقت مالدار جو مال کے حقوق ادا نہیں کرتے، دولت مند جو فخر و تکبر کرتے ہیں، ان کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ بہت بڑا سبب اس سورہ مبارکہ کا یہ بھی ہے۔ تو یعنی مال کی بے جا محبت، جا بجا محبت، دونوں جگہ اس کے لیے ویل کا لفظ آیا ہے۔ ویل، خرابی ہے، یا جہنم کی ایک خاص وادی، اس حوالے سے یہ لفظ آیا ہے۔ تو ابھی صورت میں اگر ہم دیکھیں تو 2 الفاظ آ گئے۔ کس کے لیے خرابی ہے؟ ہمازہ کے لیے، لمزہ کے لیے۔ اب یہ ہمازہ اور لمزہ کیا ہے؟ جیسا کہ لفظی اور با محاورہ ترجمہ میں عرض کیا کہ جو لوگوں کے منہ پر عیب بیان کرتا ہے وہ ہے ہمازہ، اس کے لیے بھی خرابی ہے۔ اور جو لوگوں کی عدم موجودگی میں عیوب بیان کرتا ہے، جسے ہم عام لفظوں میں عنوان کے طور پر غیبت کا عنوان دیتے ہیں، اس کے لیے بھی خرابی ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو بڑی پریشان کن صورتحال ہے، بڑا گمبھیر معاملہ ہے۔ یہ دونوں عیوب ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ معاشرے کی رگوں میں سرایت کر چکے ہیں۔
ہماری رگوں میں خون کی گردش کی طرح دوڑ رہے ہیں، یہ دونوں عیب۔ اور حد یہ ہے کہ احساس زیاں بھی جاتا رہا، قافلے کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم دو عیوب یعنی یہ دو عیب ان پر عمل کرتے ہیں بہت زیادہ، اور ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ کس طرح؟ کوئی منہ پر عیب بیان کرتا ہے، کسی کے عیب منہ پر بیان کرنا۔ ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب دل کا بڑا اچھا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہ شخص وہ ہے جو منہ پہ سب کچھ کہہ دیتا ہے، دل کا بڑا اچھا ہے۔ یعنی جو منہ پر عیب بیان کر دیتا ہے وہ دل کا اچھا ہے۔ عجیب معیار ہے۔ تو ناظرین کرام، اسلام وہ دین ہے جو یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ دل کے بھی اچھے رہو، زبان کے بھی اچھے رہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان سے لوگوں کو اتنا تنگ کیا، اتنی دل آزاری کی، اور اتنا برا بھلا کہا، اور اتنے عیوب اور برائیاں منہ پر بیان کر دی، اور پھر کہا صاحب دل کا بڑا اچھا ہے۔ تو قرآن سے پوچھئے، یہ دل کا اچھا جس کو ہم کہتے ہیں، قرآن اسے قبول کرتا ہے؟ قرآن بھی یہی فرماتا ہے کہ منہ پر عیب بیان کر دیں لوگوں کے، دل آزاریاں کر دیں، لوگوں کو سب کچھ کہہ لیں، اور جب وہ اس پر غصہ گلا شکوہ کریں تو کہہ دیں کہ دل کے اچھے ہیں، زبان کے ذرا سخت ہیں۔ تو بھائی اسلام مکمل نظام حیات ہے، دل کے اچھے بھی بن جاؤ، زبان کے اچھے بھی بن جاؤ۔ دل کس نے دیکھا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو جو چیز لوگوں کو نظر آ رہی ہے، جس چیز کے اثرات لوگوں پر مرتب ہو رہے ہیں، اسے تو پہلے سنواریں۔ بلکہ یوں اس کو اگر ہم اس کو تھوڑا سا ہم الٹ دیں بات کو سمجھنے کے لیے، تو یوں کر لیں کہ جو زبان کا اچھا نہیں ہے وہ دل کا اچھا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ عربی زبان کا مقولہ ہے الاناء بما یترشح فیہ، برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ برتن کے اندر اگر پانی موجود ہے تو پانی ہی نکلے گا، اگر کسی قسم کا اور مشروب موجود ہے تو وہی نکلے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برتن کے اندر کچھ اور ہو اور باہر کچھ اور نکلے؟ برتن کے اندر جو کچھ موجود ہے، جب آپ اس کو الٹیں گے، پلٹیں گے، یا اس سے نوش کرنے کی کوشش کریں گے تو وہی ہوگا نا جو اس کے اندر ہے۔ تو زبان پر گالی گلوچ ہے، زبان پر غیبت ہے، زبان پر چغلی ہے، زبان پر لوگوں کے عیوب بیان کرنا ہے، اور جب پوچھا جائے صاحب کیا کر رہے ہیں، دل کے اچھے ہیں، چھوڑو جی، زبان کے ذرا سخت ہیں۔ تو بھائی دل کے بھی سخت ہیں، دل کے بھی برے ہیں۔ کیوں؟ دل تو ایک برتن کا نام ہے، اس کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی دل کا اچھا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم غیب تو نہیں جانتے، ہمیں کیا پتا کسی کے دل میں کیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم، اللہ رسول تو جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کسی کے دل میں کیا ہے؟ ہم کیسے حساب لگائیں گے کسی کا دل اچھا ہے یا نہیں؟ اگر دل کسی کا اچھا ہے تو اس کی آنکھیں بتائیں گی کہ اس کا دل اچھا ہے، اگر کسی کا دل اچھا ہے تو اس کی زبان بتائے گی کہ اس کا دل اچھا ہے، اور اگر کسی کا دل اچھا ہے تو اس کے ہاتھ بتائیں گے کہ اس کا دل اچھا ہے، اس کے معاملات بتائیں گے کہ اس کا دل اچھا ہے، اس کے معمولات بتائیں گے کہ اس کا دل اچھا ہے، اس کے اعمال بتائیں گے کہ اس کا دل اچھا ہے، اس کے افعال بتائیں گے کہ اس کا دل اچھا ہے، اس کا کردار بتائے گا کہ اس کا دل اچھا ہے، اس کے اخلاق بتائیں گے کہ اس کا دل اچھا ہے۔ ہمارے پاس تو یہی معیار ہے، دل کے حال جاننا تو ہمارا کام نہیں۔ تو اب دیکھیے ہم اپنے آپ کو مطمئن کیسے کرتے ہیں۔ یہ نفس اور شیطان جو ہے، اگر مجاہد بچوں میں دنیا سے نفس و شیطان شکار کرتے ہیں،
بندہ کہاں کہاں سے بچے؟ دنیا داری کے معاملات، رسوم و رواج، اور پھر شیطان، اور پھر نفس، باہر کا دشمن، اندر کا دشمن، کتنا کچھ ہے. کہاں کہاں سے انسان بچتا ہے، کہاں کہاں سے بچنے کی کوشش کرے. مشکل کام ہے. تو جب آپ ایسی بات سنیں کہ دل کے اچھے ہیں، انہیں کہہ دیں کہ پھر زبان کے بھی اچھے ہو جائیں. دل کے اچھے ہونا پھر ثابت ہوگا جب آپ زبان کے اچھے ہوں گے، دوسروں کو تکلیف نہیں دیں گے. اب ہم اپنے آپ کو مطمئن کیسے کرتے ہیں، جو میں عرض کرنے لگا تھا. یوں مطمئن کرتے ہیں کہ جی میں تو بات منہ پہ کرنے کا عادی ہوں. آپ کے منہ پہ بات کرنے کی وجہ سے کسی کے دل پر چھریاں چل جائیں، کسی کا دل زخمی ہو جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے. اور دل اتنی نازک چیز ہے، خیال خاطر احباب چاہیے، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو. یہ نازک آبگینے ہیں. آپ کے ایک جملے کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا، اس کا حساب دینا ہوگا. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، دل بدستاور کے حج اکبر است. دل بدستاور کے این حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. دل کو راضی کیجئے، دل کو خوش کیجئے. یہ حج اکبر ہے، بڑا حج ہے، کسی کا دل راضی کرنا. مولانا روم کہتے ہیں ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے. کیوں؟ اس میں اللہ رب العزت کے جلوے ہیں. اللہ رب العزت بندہ مومن کے دل میں بستا ہے. علامہ نے کہا تھا بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے باعث، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے. تو اللہ تو بندے کے دل میں بستا ہے. اس لیے کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کس کی عیب چینی کر رہے ہیں، کس کی عیب جوئی کر رہے ہیں، اتنا سمجھ لیں. مجھ کو معلوم ہے پتہ تیرا، ٹوٹے دل میں قرار کرتا ہے. تو اللہ رب العزت تو دلوں میں بستا ہے. تو اسی دل کو توڑا جا رہا ہے، دل آزاری کی جا رہی ہے. کبھی سوچا نہیں، کبھی غور و فکر نہیں کیا. تو لہٰذا یہ جو جملہ ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ ہم تو منہ پر بات کرنے کے عادی ہیں، اس رویے کو، اس روش کو، اس طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ اچھائی نہیں ہے. اچھائی وہ ہے جس کو قرآن اچھائی کہہ دے. ہمارا اپنا معیار نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو پابندی تو کرنی پڑے گی. جب مسلمان ہیں تو پھر اپنے معیار قرآن سے طے کرنے ہیں، خود سے طے نہیں کرنے. تو فرمایا خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ پر عیب بیان کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی جو عدم موجودگی میں برا بھلا کہتا ہے اپنے مسلمان بھائی کو. اس جملے کو ہم کیا کہہ کر اپنی طرف سے اس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مبرہ منزہ قرار دیتے ہیں. اپنے اطمینان کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جب کہا جائے بھئی غیبت ہے نہ کیجئے، کہتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بات تو اس کے اندر موجود ہے، ہم اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہے ہیں، یہ تو اس کے اندر ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں بات لگا رہے، وہ ایسا ہی ہے. تو اس کو ہم یوں کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں. صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ
کہ بعض اوقات ہم ایسی باتیں اپنے بھائیوں کے حساب سے حوالے سے کر جاتے ہیں جو ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ کیا یہ بھی غیبت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، آپ کے بھائی کا آپ ایسا ذکر کریں جو اس کے اندر موجود ہے اور وہ اس وقت موجود نہیں ہے، یہ غیبت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ عیب جو اپنے بھائی کے حوالے سے آپ بیان کر رہے ہیں اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، اس کو تو کفر کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ تو غیبت ہے ہی وہی جو بات، جو عیب، جو برائی ہمارے بھائی کے اندر موجود ہے، اور اگر ہم اس کے سامنے بیان کریں یا اس کو اس بات کی خبر ہو تو وہ اس پر برا محسوس کرتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا، یہی تو غیبت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس سے کراہت محسوس کرتے ہو، برا لگتا ہے۔ ایک مردہ کا گوشت، میت کا گوشت، اور دوسرا بھائی کا، تو انسان کی طبیعت پہ بہت ناگوار گزرتا ہے، یہ ہم پسند نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سفر فرما رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا کیا وہاں پہ راستے میں ایک مردار پڑا تھا، آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس کو کھانا پسند کرتا ہے؟ عرض کیا گیا حضور ایسا کون کر سکتا ہے؟ فرمایا جو کوئی غیبت کرتا ہے وہ اس سے بھی سنگین معاملہ ہے، وہ تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ یہ تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ مردہ بھائی بفرض محال موجود ہے اور اس کو نقصان پہنچایا جائے، وہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، بے حس و حرکت ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے کسی بھائی کی غیبت کرتے ہیں وہ چونکہ موجود نہیں ہوتا، جواب دینے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے تشبیہ دی گئی۔ جو جواب دے لے، جس کے پاس طاقت و قوت ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہے، اور ایسے پر ظلم کرنا جو جواب بھی نہ دے پائے، جو کمزور ہو، جو ضعیف ہو، جو بے حس و حرکت ہو، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ معاملہ زیادہ سنگین ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، یہ عام معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے الادب المفرد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بھی شرف سفر سے مستفیض ہو رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو تعفن ہے اور بدبو ہے پتہ ہے کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ فرمایا یہ غیبت کرنے والوں کی بدبو ہے، غیبت کرنے والوں کی وجہ سے یہاں کا ماحول آلودہ ہے۔ تو غیبت کرنے کے باعث ماحول بدبودار ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں غیبت عام ہوتی ہے وہ روحانی طور پر بھی تعفن زدہ ہو جاتا ہے، اخلاقی طور پر بھی تعفن زدہ ہو جاتا ہے، معاشرتی طور پر بھی تعفن زدہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب غیبت کرنے کی
اتنی بدبو ہے اور یہ اتنا بدبودار معاملہ ہے، تو پھر آج ہم نے تو یہ بدبو کبھی محسوس نہیں کی، یا یہ بدبو والا معاملہ ختم ہو گیا، یا یہ معاملہ تو باقی ہے لیکن ہم محسوس نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیبت کی وجہ سے ماحول آج بھی تعفن زدہ ہوتا ہے، آج بھی بدبو موجود ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اگر آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں بہت زیادہ تعفن ہو، پہلی بار جائیں گے آپ کا دم گھٹنے لگے گا، دوسری بار جائیں گے کم دم گھٹے گا، تیسری بار جائیں گے اور دم گھٹنے میں کمی واقع ہوگی، احساس میں کمی واقع ہوگی، اور اگر وہیں پہ بسیرا کر لیں گے تو پھر وہ تعفن اور وہ بدبو آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ تو غیبت کا تعفن اور بدبو محسوس نہ ہونے کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ یہ اتنی عام ہو گئی، ہر گھر میں پہنچ گئی، ہر دفتر میں پہنچ گئی، ہر دکان پر پہنچ گئی، ہر بازار میں پہنچ گئی، ہمارے رگو پے میں رچ بس گئی کہ اس کی وجہ سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن ہمیں محسوس نہیں ہوتے۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس معاملے سے بچا جائے۔ اب علماء نے اس پر لکھا کہ اگر کسی نے غیبت سے توبہ کرنا ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ بعض نے لکھا کہ جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگیں، اگر وضاحتاً نہیں کہہ سکتے اپنے حقوق معاف کروا لیں کہ بھائی مجھ سے جو آپ کے حوالے سے غلطیاں ہوئیں، حق غصب ہوا کسی طرح کا بھی، تو معاف کر دیجئے۔ اور بعض نے یہ لکھا کہ اگر آپ کی غیبت اس کے کانوں تک پہنچ گئی تو اس سے جا کر معافی مانگنا ہوگی، اور اگر نہیں پہنچی تو بس اللہ سے توبہ کر لیں۔ توبہ کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، جیسا گناہ ہو ویسی توبہ ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال اس کا توبہ کا طریقہ یہ بتایا گیا۔ اسی طرح اگر منہ پر کسی کی دل آزاری کی ہے تو پھر اس سے بھی معافی مانگنا ہوگی، اسے بھی راضی کرنا ہوگا۔ اور یہ جو عیب بیان کرنا ہے یا غیبت کرنا ہے، یہ محض زبان سے نہیں ہوتی، اشارے سے بھی ہوتی ہے۔ آنکھ کے اشارے سے بھی کسی کا عیب بیان کیا جا سکتا ہے، اشارہ ابرو سے بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے ہاتھ کے اشارے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہر طرح سے اسلام نے اس کی مذمت کی ہے، اشارہ ابرو سے ہو، آنکھ کے اشارے سے ہو، زبان کے ساتھ ہو، ہاتھ کے اشارے سے ہو، یا کسی اور طریقے سے ہو، وضاحت کے ساتھ ہو یا اختصار کے ساتھ ہو، بلا واسطہ ہو یا واسطے کے ساتھ ہو، ہر طریقے کی اسلام نے مذمت کی ہے۔ تو اب یہ جو اسلام کی تعلیم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے عیب بیان کریں، ان کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں، بلکہ اس کی تعلیم یہ ہے کہ دوسروں کے عیب چھپائیں، ان پر پردہ ڈالیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ سورت کے جو باقی مضامین ہیں مختصر وہ عرض کر دوں، اس کے بعد جو وقت ملا پھر اس پہ مزید بات کریں گے کہ پردہ دوسروں کے عیوب پر ڈالنے کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔ یعنی یہ عام طور پر منہ پر عیب بیان کرنا اور غیبت کرنا کس انسان میں کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے؟ جو مالی طور پر مضبوط ہے، مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، تو گن کر اسی کو رکھا جاتا ہے جو زائد ہوتا ہے۔ اگر حرام مال ہے تو جمع کیا ہوا ہے، اس کا تو کمانا بھی حرام اور جمع کرنا بھی حرام، گننا بھی حرام۔ اور اگر حلال مال ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تو وہ بھی اسی وعید میں آ جائے گا۔ اگر زکوٰۃ اس کی نہیں دی جاتی، جمع شدہ ہے، فطرانہ نہیں دیا جاتا، قربانی نہیں کی جاتی، وہ بھی اسی وعید میں آ جائے گا۔ مال کہتے کیوں ہیں؟ مال اس لیے کہتے ہیں، میلان لفظ ذہن میں آ جائے گا انشاءاللہ، میلان
جس کی طرف طبیعت کا جھکاؤ ہو، تو مال کی جانب بھی چونکہ انسان کی طبیعت کا بہت جھکاؤ ہوتا ہے، اس لیے نام ہی مال رکھ دیا گیا۔ اور نفسیاتی طور پر ہم سب اس سے آگاہ ہیں، اگر چیز کی کثرت ہو جائے تو انسان کی توجہ اور دلچسپی اس سے ہٹ جاتی ہے، دلچسپی کم ہو جاتی ہے، معمول بن جاتا ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے چیزیں پرانی ہوتی ہیں، کثرت کے ساتھ دستیاب ہوتی ہیں، تو پھر انسان کی توجہ اور انسان کا جو اس کے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق ہوتا ہے وہ بعض اوقات کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن مال ایسی چیز ہے جتنی کثرت ہوتی چلی جاتی ہے لالچ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو عام طور پر لوگوں کے عیب نکالتا ہے، مال بڑا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، کہتا ہے فلاں کا لباس کیسا ہے، فلاں کا جوتا کیسا ہے، فلاں کے چلنے کا انداز کیسا ہے، فلاں کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیسا ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ بوسیدہ لباس کے پیچھے کتنے درد چھپے ہوئے ہیں، اٹے ہوئے گرد و غبار سے اٹے ہوئے لباس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا داستان ہے، ہمیں کیا پتا، ہم کون ہوتے ہیں کسی کا مذاق اڑانے والے۔ ظاہر کے پیچھے چھپے باطنی معاملات ہمیں معلوم نہیں، اس لیے اس سے احتیاط اور پرہیز چاہیے۔ تو فرمایا کہ مال جمع کرتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، اور سمجھتا کیا اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا۔ استعارتاً کنایتاً بتایا گیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ جی میرے مال کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، حالات بتاتے ہیں، واقعات بتاتے ہیں کہ مال کی کثرت ہے، فراوانی ہے، بہتات ہے، اور کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، لیکن بیماری کا علاج نہیں ہو پا رہا، مصیبت کا مداوع نہیں ہو پا رہا۔ تو مال کسی مصیبت سے نجات دے دے یہ نہیں ہو سکتا۔ دولت سے ڈاکٹر کو تو خریدا جا سکتا ہے، دوا کو تو خریدا جا سکتا ہے، شفا نہیں خریدی جا سکتی۔ شفا من جانب اللہ ہوتی ہے۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ میرا مال مجھے ہمیشہ رکھے گا، مصیبت سے، دکھ سے، تکلیف سے بچا لے گا، غلط ہے۔ بلکہ یہ مال ہی مصیبت بن جاتی ہے، زحمت بن جاتی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس کثرت سے موجود ہوتا ہے۔ وہ اس کی حفاظت کے لیے پریشان رہتا ہے، اس کو سنبھالنا کیسے ہے جی، محفوظ کیسے رکھنا ہے، یہ الگ سے ایک سر درد اس کے لیے مستقل بنیادوں پر اس کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہے، مال کی وجہ سے ہمیشگی نہیں ملتی، مصیبتوں سے نہیں بچا جاتا۔ مصیبتوں سے بچانے والی ایک ہی ذات ہے، مال اس کا ذریعہ ہے، اور یہ مال نعمت بھی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، یہ آزمائش ہے۔ اچھا استعمال کیا جائے تو نعمت ہے، برا کیا جائے تو زحمت ہے۔ ہماری کتنی عبادات مال سے منسلک ہیں۔ مال بے نفسے ہی برا نہیں ہے، زکوٰۃ اس کے ذریعے دی جاتی ہے، اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، حج اس کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل کیا جا رہا ہے، جہاد بالمال ہے، اس کے ذریعے کیا جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، صدقات و خیرات اس کے ذریعے دیے جاتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ تو مال بذات ہی بے نفس ہی برا نہیں، اس کا استعمال کا طریقہ کار اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ جس میں عیب ہیں، جو عیب جوئی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور مال جو چند شرائط کے ساتھ عرض کر دیا اس کو جمع کرتا ہے، جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے، اس کو پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ حطمہ وہ آگ جو انسان کی ہڈی پسلیاں توڑ دے گی، اس میں پھینکا جائے گا۔ ایک ہے ڈھالا جائے گا، ایک ہے پھینکا جائے گا۔ اس کا فرق یقیناً ہم سب کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ پھینکنے سے کیا مراد ہے، اس میں زیادہ تحقیر ہے۔ اور پھر فرمایا تمہیں نہیں معلوم یہ حطمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی جلائی آگ ہے، جو انسان جلاتے ہیں ان کی تاثیر اور ہے، اور یہ تو اللہ کی جلائی ہوئی ہے۔ 1000 برس جلائی گئی سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس جلائی گئی سفید ہو گئی، پھر 1000 برس جلائی گئی سیاہ ہو گئی۔ اب اس کا رنگ سیاہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ دلوں تک چڑھ دوڑے گی، دلوں کو جلائے گی۔ یہ دنیا کی جو آگ ہے، جسم جلتا ہے اور دل تبھی جلتا ہے جب روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا،
कुरेदते हो जो राख जुस्तजू क्या है। तो ये तो साथ ही उसका समझ लीजिए कि जिस्म के साथ जब रूह परवाज़ करती है फिर दिल तक पहुंचती है, लेकिन ये जहन्नम की आग दिल तक पहुंचेगी, क्योंकि दिल बुरे अकायद का, बुरे नज़रियात का, बुरी नीयतों का मरकज़ होता है, कुफ्र का, शिरक का मरकज़ होता है। और फिर फरमाया कि ये आग जो है, इसको जब ये आज़ा तक पहुंच जाएगी तो इसको आज़ा के अंदर बंद कर दिया जाएगा, और जहन्नम के अंदर इंसान को बंद करके आतिशी सतूनों से उसको मुकफ़ल कर दिया जाएगा, या सतून उस पर डाल दिए जाएंगे, जिससे अज़ाब जो है वो कदरे यानी बहुत ज़्यादा उसको महसूस किया जाएगा, और उससे छुटकारे की भी किसी किस्म की कोई सूरत नज़र नहीं आएगी। तो बहरहाल वापस पहली बात की तरफ आते हैं कि ऐब, अब इसका हल क्या है। ये तो बता दिया कि कौन ज़्यादा आम तौर पर इसमें मुलवस होता है। अब इसका देखना है कि जनाब हल क्या है। इसका हल ये है कि हम ये सोचें कि अगर हमारी कोई ग़ीबत करे तो हम पर कैसा उसका असर होता है, और हमें जो है वो कितना बुरा महसूस होता है। अगर कोई हमारी ग़ीबत करे हम कितना बुरा महसूस करते हैं, हमें कैसा लगता है। कोई भी काम, ये कायदा कुल्लिया अर्ज़ करता हूँ, कोई भी काम आप करें किसी के हक़ में, किसी के लिए, किसी के वास्ते, फ़ौरन अपने आप से ये सवाल पूछ लें कि अगर हमारे हक़ में ऐसा कोई करता तो हम कैसा महसूस करते। किसी को गालम गलोच करने से पहले सोच लें कि अगर हमें कोई गालम गलोच करे हमें कैसा लगेगा। किसी का हक़ मारने से पहले सोच लें अगर कोई हमारा हक़ मारे हमें कैसा लगेगा। किसी की ग़ीबत करने से पहले सोच लें अगर कोई हमारी ग़ीबत करे हमें कैसा लगेगा। किसी की चुगली करने से पहले सोच लें अगर कोई हमारी चुगली करे हमें कैसा लगेगा। किसी को हकीर समझने से पहले सोच लें अगर कोई हमें हकीर समझे हमें कैसा लगेगा। तो सारा मसला हल हो जाएगा। और फिर जब हम किसी की ग़ीबत करते हैं तो अपनी नेकियां उसको पेश कर रहे होते हैं। नमाज हमने पढ़ी, ग़ीबत करने की वजह से सवाब उसको मुंतकिल हो गया। रोज़ा हमने रखा, सवाब उसको मुंतकिल हो गया। ज़कात हमने दी, सवाब जिसकी ग़ीबत की जा रही है उसे मुंतकिल हो गया। तो एक बुज़ुर्ग का कौल है, अगर मैं ग़ीबत करता तो अपने वालिदैन की करता, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी नेकियां अपने वालिदैन को तोहफे में दूं। तो इसी तरह जो लोगों के ऐब बयान करना है, इसी तरह लोगों के जो ऐब बयान करना है, यह भी बहुत बड़ी कबाहत वाली बात है। इसका हल भी यही है कि हम यही सोच लें कि हमें नहीं अच्छा लगता हमारे मुंह पर हमारा कोई ऐब बयान करे। और दूसरी बात कि इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है कि हम पर्दा पोशी करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऐब दूसरों की नज़रों से पोशीदा हो जाए, छुप जाए, तो हमें चाहिए दूसरों के ऐब छुपाने वाले बन जाएं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, तुम हो आपस में गज़बनाक वो आपस में रहीम, तुम खता कारो खता बी वो खता पोशो करीम, चाहते सब हैं कि हो ओजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। अल्लामा कहते हैं कि तुम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आपस में गज़बनाक हो, तुम्हारे असलाफ सरापा शफकत और मोहब्बत थे, तुम खताकार हो, गुनाह करते हो, गलतियां करते हो, और खता भी हो, दूसरों की गलतियां देखते भी हो। तुम्हारे असलाफ क्या थे? खता पोश, किसी की गलती देखते पर्दा डाल लेते, और करीम थे, खुद भी गलतियों से बचते थे। फरमाया कि ये सब चाहते हैं कि हम जी सुरैया की बुलंदी पर पहुंच जाएं, लेकिन अगर सुरैया की बुलंदी पर पहुंचना है, तरक्की करना है, तो दिल को पाक साफ करना होगा, कल्बे सलीम हासिल करना होगा, जिसमें बुग़्ज़ ना हो, जिसमें कीना ना हो, जिसमें ऐब जोई ना हो, जिसमें ग़ीबत ना हो, जिसमें बोहतान ना हो। और इसका तीसरा हल ये है, न थी हाल की जब हमें अपने ख़बर रहे देखते रहे औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नज़र तो निगाह में कोई बुरा ना रहा।
اپنے عیبوں پر نظر کر لیں. جب اپنے عیبوں پر نظر کر لیں گے دوسروں کے عیب دیکھنے سے محفوظ ہو جائیں گے. جو اپنے عیب دیکھتا ہے دوسروں کے نہیں دیکھتا. صوفیانہ طریقہ کیا ہے؟ اپنے عیبوں پر نظر رکھیں، دوسرے کی اچھائیوں پر نظر رکھیں، سارا مسئلہ حل ہو گیا. اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ساتر مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. تو جب ہم کسی کے عیب تلاش کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو ہم بھی تو گناہ گار ہیں. پھر ہمارے عیب بھی دوسروں تک پہنچ سکتے ہیں تو ہمیں کیسا لگے گا؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی گناہ گار کو اس کے عیب کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے حقیر مت سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ اس کا گناہ آخری گناہ ہو اور آپ کی نیکی آخری نیکی ہو، پھر کیا کریں گے؟ حیثیت اور کیفیت بدلتے دیر نہیں لگتی. اس لیے کسی کا عیب دیکھیں تو چھپا لیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لوگ وضو کرتے، وضو کے نتیجے میں جو پانی زمین پر گرتا، چونکہ روایت میں ہے کہ وہ لوگوں کے عیوب دھوتا ہے، گناہ دھوتا ہے، وہ اس پانی میں عیب دیکھ لیا کرتے، گناہ دیکھ لیا کرتے. ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، یا اللہ مجھ سے یہ کشف اٹھا لے. لوگوں کے عیب دیکھنا اور پھر ان کو اپنے تک محدود رکھنا بڑا مشکل کام ہے، مجھ سے یہ کشف اٹھا لے. دعا کر دی. اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کیا ہے؟ ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا، بہت زیادہ چھپانے والا. بندہ کوئی بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا گناہ کرتا ہے، عیب میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈالتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ. لیکن اگر پھر اپنے پاؤں پر وہ خود ہی کلہاڑا مارے اور اس میں تسلسل کرے، توبہ نہ کرے، تو ظاہر ہے وہ اگر کمرے میں چھپ کر خلوت میں بھی کرے گا تو اس کا گناہ کسی نہ کسی طور پر ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے. اور غفار الذنوب صرف عیبوں کو چھپاتا نہیں، گناہوں کو مٹاتا بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر بنے. تو اللہ تعالیٰ تو عیبوں کو چھپاتا ہے. اور پھر ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. سب کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں اللہ کی عطا سے، اذن سے، لیکن ان پر پردہ ڈال رہے ہیں، ہمیں رسوا نہیں کرتے، ہماری عیب دری نہیں کرتے، بلکہ عیبوں کو چھپاتے ہیں. بلکہ روایات میں ہے کہ اگر میری امت کا اچھا عمل مجھ تک پہنچتا ہے میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اور اگر برا عمل پہنچتا ہے تو میں اپنی امت کے لیے استغفار کرتا ہوں. اور یہ قیامت تک کے لیے معاملہ روایت میں بیان کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج ایک جبہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ. صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے بیان کیا کہ میرے صحابہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک میں جبہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہاں پر آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سوال بتایا ہے، اس کا جواب بھی بتایا ہے، اور پھر یہ فرمایا ہے کہ میرے حبیب یہ جبہ اس کو عطا کرنا ہے جس کا جواب میرے جواب کے مطابق ہو. تو سوال یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ میں جبہ عطا کروں اس سے کیا کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ بتائیے کیا کریں گے؟ عرض کیا حضور صداقت کو عام کروں گا. فرمایا بیٹھ جائیے، یہ وہ جواب نہیں
جو اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ اے عمر، اگر آپ کو یہ جبہ عطا کیا جائے کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے عدالت کو عام کروں گا، عدل و انصاف کروں گا۔ فرمایا بیٹھ جائیے، یہ بھی وہ جواب نہیں ہے۔ عثمان غنی، اگر آپ کو یہ جبہ دیا جائے کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ، سخاوت، اس کو پہن کر سخاوت کروں گا۔ فرمایا یہ بھی وہ جواب نہیں ہے، بیٹھ جائیے۔ علی، آپ کیا کریں گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اس جبے کو پہن کر لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا، لوگوں کے عیب چھپاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جبہ جو شب معراج اللہ کی طرف سے تحفہ ملا تھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا اور فرمایا علی یہ لیجئے، اللہ نے مجھے یہی جواب بتایا تھا۔ صداقت بھی بہت بڑی خوبی ہے، عدالت بھی بہت بڑی خوبی ہے، سخاوت بھی بہت بڑی خوبی ہے، لیکن اللہ کو جو بہت زیادہ چیز پسند ہے وہ پردہ پوشی ہے، لوگوں کے عیب چھپانا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں، غیبت بھی ختم ہو جائے، عیب جوئی بھی ختم ہو جائے، تجسس بھی ختم ہو جائے، چغلی بھی ختم ہو جائے، دوسروں کو حقیر سمجھنا بھی ختم ہو جائے، ان ساری چیزوں کا، سارے عیوب کا خاتمہ ہو جائے، صرف ایک بات کہ لوگوں کے عیب چھپانا ہے، ان کو رسوا نہیں کرنا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اور میرے والد رات بھر عبادت کر میں رہے، مشغول رہے، مصروف رہے، عبادت کرتے رہے۔ میں اپنے والد سے کہنے لگا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ پاس لوگ سوئے ہوئے ہیں، بدقسمت لوگ ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میرے والد نے فرمایا بیٹا اچھا تھا تو بھی سو جاتا، اس عبادت سے، اس نفلی عبادت سے اچھا تھا تو بھی سو جاتا، دوسروں کے عیوب بیان تو نہ کرتا، دوسروں کی برائی بیان تو نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صوفیہ کرام نے، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ قرآنی آیات اور احادیث مطہرہ جو عیب پوشی کے حوالے سے ہیں، ان پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بس اور بھی بے شمار اس حوالے سے واقعات مل جاتے ہیں، لیکن انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لوگوں کے منہ پر عیب بیان کرنا یا ان کی عدم موجودگی میں عیب بیان کرنا، مال جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا، حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے ہو، اس کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جہنم میں جانے کا سبب ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے عیب دیکھنا بند کر دیں، اپنے عیبوں پر نظر رکھیں، اور اگر کسی کا عیب دیکھیں تو پردہ پوشی کر لیں، دوسروں تک مت پہنچائیں، اپنے تک محدود رکھیں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، تو ایک صالح معاشرہ اور ایک پرامن معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔